آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت اتنا امپورٹنٹ سوال ہے اور اتنا اہم مسئلہ ہے کہ بہت سارے لوگ خواتین حضرات جو ہے نا وہ سوال کرتی پوچھتی ہیں کہ کیا یہ مسئلہ چوڑیاں پہننا کیوں اتنی ضروری ہیں. تو بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ جو عورتیں چوڑیاں پہنتی ہیں ان کے ہاتھ کا کھانا حلال ہے، اور جو عورت چوڑیاں نہ پہنے اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا، وہ کھانا حرام ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ شریعت اس کے بارے میں ہماری کیا کہتی ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا دین اسلام اور قرآن و حدیث اس مسئلے کے بارے میں کیا کہتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کو مدثر اقبال کا پیار بھرا سلام. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج اسلام کی بات. اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے بہت ہی اتنا اہم مسئلہ ہے کہ تمام مرد و خواتین کو جو ہے نا اس مسئلے کا علم ہونا چاہیے. تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے کہ کیا جو عورت چوڑیاں پہن کر کھانا بنائے اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا، وہ کھانا حلال ہے، جائز ہے، اور وہ جو لڑکی یا عورت ہاتھ میں چوڑیاں نہ پہنے تو اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا وہ حرام ہے. تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، کیا حکم دیتی ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کروں گا اور آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ عورتوں کا بننا سنورنا، یہ زیورات وغیرہ پہننا یہ کیوں ضروری ہے اور کس لیے ضروری ہے اور کس کے لیے ضروری ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیے کہ مسلمانوں، بات یہ ہے کہ عورت کا بننا سنورنا اس کے بارے میں شریعت جو ہے وہ منع نہیں کرتی، شریعت ہماری روکتی نہیں. وہ تو قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے کہ عورت جو شادی شدہ عورت ہے وہ صرف اور صرف اپنے مرد کے لیے ہار سنگار کرے، مطلب کہ زیور وغیرہ پہنے، سجے سنورے، صرف اور صرف اپنے مرد کو خوش کرنے کے لیے، اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ کسی غیر محرم غیر مرد کے لیے وہ سجے سنورے، ایسا بالکل نہیں ہے. اور یہ جو مسئلہ یہ چوڑیوں والا، تو ایسی جو افواہیں ہیں، ایسی جو باتیں ہیں، وہ بہت سارے جو ہمارے لوگوں کو، ہماری خواتین کو، مرد و عورت کو جو ہے نا علم نہ ہونے کی وجہ سے، شریعت کی دوری کی وجہ سے بہت ساری ایسی باتیں ہیں، وسوسے ہیں جو ہمارے دین اسلام کے ساتھ اور شریعت کے ساتھ ان کو چپکا دیا جاتا ہے، جوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ ان کو ہم ایک شریعت کا حصہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ نسل در نسل چلا آ رہا ہے تو یہ ہمارے دین میں اسی طرح ہے. تو یہ بالکل افواہیں، غلط فہمیاں، یہ زمانہ جاہلیت کی جو باتیں وہ آج تک بھی لوگوں میں موجود ہیں. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کنواری لڑکی ہے، کنواری عورت ہے، اس کے ہاتھ میں اگر چوڑیاں نہ ہوں تو اس کا ہاتھ کا کھانا بنا ہوا وہ کھانا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے. تو اس کے بارے میں ہماری شریعت کہتی ہے کہ یہ جو اگر عورت کوئی ہار سنگار کرتی ہے تو وہ اپنے مرد کے لیے، اپنے جو ہے وہ محرم کے لیے کرے، غیر محرم کے لیے نہیں. اور یہ جو مسئلہ ہے چوڑیوں والا، تو اس کے بارے میں ہماری شریعت یہی کہتی ہے کہ بغیر چوڑیوں کی عورت کھانا بنائے یا چوڑیوں کے ساتھ کھانا بنائے تو وہ کھانا بالکل جائز ہے، کھانا حلال ہے. کھانے کا تو اس کے ساتھ حلال حرام کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا اس چوڑیوں کو پہننے کے ساتھ. تو یہ غلط افواہیں ہیں جو ہمارے دین کے ساتھ چپکائی جا رہی ہیں، پھیلائی جا رہی ہیں، اور ہم کو راہ راست سے، صراط مستقیم سے بھٹکایا جا رہا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں، فیملی ممبر اور مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اگر یہ ویڈیو آپ شیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے ایسے مسلمان بہن بھائیوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے جن کو اس مسئلے کا صحیح طرح سے علم نہ ہو، پتہ نہ ہو. اور اگر یہ ویڈیو ان تک پہنچ گئی اور انہوں نے سن لیا قرآن و حدیث کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے کہ شریعت اس مسئلے کے بارے میں ہماری کیا کہتی ہے، تو انہوں نے اپنی زندگی کو سدھارنے کی، سنوارنے کی کوئی اگر کوشش کی، صراط مستقیم پر آ گئے، سیدھے راستے پر آ گئے، تو یقیناً یہ ویڈیو آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی. اور اگر یہ ویڈیو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن گئی تو ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت کی دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اگر یہ سانسوں کی ڈوری سلامت رہی تو بہت جلد تمام دوستوں کے ساتھ دوبارہ ایک نئی ویڈیو ملاقات ہوگی. تب تک مدثر اقبال کو دیجیے اجازت اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.